کبھی سوچا کہ جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ کی روح پر درود شریف پڑھنے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ آج ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو براہ کرم یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو بظاہر تو بہت عام سا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں دلوں کو بدلنے اور روح کو جگا دینے والا ہے۔ درود شریف صرف زبان کا عمل نہیں، ایک روحانی سفر ہے جو زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ دوستوں، دنیا نہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ ہر زمانہ آنے والے زمانے سے سخت ہو رہا ہے۔ ہم آج دنیا کی بھاگ دوڑ کام کاج میں سے گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی روح کی آواز سنائی دینا ہی بند ہو گئی ہے۔ یعنی ہم نے دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے اور آخرت کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جسم کے ساتھ روح بھی ہے۔ جیسے جسم کی ضروریات ہیں، اسی طرح روح کی بھی ضروریات ہوتی ہے۔ روح اور نفس دو الگ الگ چیزیں ہیں، اگرچہ ہے دونوں کا تعلق انسان کی ذات سے۔ روح کو ایک پاکیزہ اور بلند درجہ رکھنے والی شے، جبکہ نفس کو 3 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نفس امارہ جو برائی کی طرف میل کرتا ہے، نفس لوامہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے، اور نفس مطمئنہ جو اطمینان بخش نفس ہے۔ نفس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے اور یہ انسان کی جسمانی اور جذباتی ضروریات سے وابستہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک روح اور نفس ایک ہی شے ہیں، مگر علماء محققین کے نزدیک روح اور نفس دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ استاذ عبدالقاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق حمیدہ کے میدن اور منبع کا نام روح ہے، اور اخلاق ذمیمہ کے میدن اور سرچشمے کا نام نفس ہے۔ مگر جسم لطیف ہونے میں دونوں مشترک ہیں، جیسے ملائکہ اور شیاطین جسم لطیف ہونے میں مشترک ہیں، مگر ملائکہ نورانی اور شیاطین ناری ہیں، لیکن دونوں کا ایک لطیف جسم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ روح سے ظاہر ہوتے ہیں، اور اخلاق ذمیمہ نفس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ نیز قرآن مجید اور احادیث میں ذرا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شہوت اور سفاہت اور تیش اور اس قسم کے اخلاق ذمیمہ قرآن اور حدیث میں نفس ہی کی طرف منسوب کیے گئے، روح کی طرف منسوب نہیں کیے گئے۔ روح کو کیا چاہیے؟ بس اللہ کا قرب اور اس کی رحمت، اور درود پڑھنے سے ان دونوں چیزوں کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف روح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جوڑ دیتا ہے، اور جب روح محمد سے جڑ جاتی ہے تو اندھیرے، مایوسیاں، تکالیف وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ یہی تو اصل روشنی ہے، اسی کو تو سکون قلب کہتے ہیں۔ یہ مبارک عمل تزکیہ نفس کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ انسان گناہوں کی گندگی میں ڈوبا ہوا ہو، مایوس ہو، دل سخت ہو چکا ہو، تو چاہیے کہ بس درود پڑھنا شروع کر دے کہ درود پڑھنے والے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی ذات کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا کرنے لگتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، کوئی معافی مانگے اگر ممکن ہو تو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ روح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح پاک ہو، امن ملے، اطمینان ملے، سکون ملے، طمانینت قلب کی دولت ملے، رب کا قرب محسوس ہو، تو اس کا بڑا آسان سا نسخہ ہے، اور وہ ہے روز تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر دل سے درود شریف پڑھا کریں۔ کیا آپ درود پڑھتے ہیں؟ کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور ایک دن میں آپ کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اور کیا آپ نے اس کا کوئی اثر اپنی زندگی میں محسوس کیا؟ اپنا ایکسپیرینس کامنٹ میں ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کی کارگزاری دوسروں کی روح کے لیے موٹیویشن بن سکتی ہے۔ اللہ ہم ان تمام باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔